الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورہ اخلاص، جو تقریباً سبھی کو جو ہے یاد ہے۔ انشاءاللہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، آج ہم جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اسلام کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو اسلام میں داخلہ لینے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے شناخت کے لیے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس بنیادی کلمہ کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کلمے کے دو جز ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ایک سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی رب ہے، وہی پالنہار ہے، وہی خالق اور مالک ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہاں سے جو بھی اس کلمہ کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، مومن کہلاتا ہے۔ اس کلمہ کا جو اقرار ہے وہ زبان اور دل دونوں سے اس کا اقرار کرنا پڑے گا۔ حدیث میں بات آتی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا، اس کا عہد کرنا، اور دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کرنا، اسے سچا جاننا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ زبان سے اقرار ہے لیکن دل سے اگر اس کی تصدیق نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے، تو زبان سے اقرار اللہ کے پاس وہ مومن نہیں کہلاتا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مسلمان کہلائیں گا وہ، لیکن اللہ کے پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان جو دیکھتے ہیں زبان دیکھتے ہیں، اس کی قلب کو چیر کے نہیں دیکھتے۔ قلبی حالت، قلبی کیفیت تو اللہ جانتا ہے صرف۔ اسی لیے اس کا ایمان دنیا میں انسانوں کے پاس، اس کا اسلام معتبر ہوگا زبان کے اقرار سے، انہیں مسلمان مانا جائیں گا، لیکن اگر دل میں یقین نہیں ہے تو اللہ کے یہاں اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ تو اسی لیے اس کے دو جو ہے نا درجے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو زبان سے اقرار ہے، اعلان ہوگا کہ میں اللہ کو الہ واحد مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں۔ اب یہ اسلام کی جو بنیاد ہے، آج ہم اس کلمے کے جو دو جز کر رہے ہیں، اس پہلے جز کے اندر اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ میں، اور محمد رسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اقرار ہے۔
اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ لازم ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اللہ کے نبی کی رسالت کو مانا جائے، یا اسی طرح کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے ایک مومن اور مسلم بننے کے لیے۔ اب یہ دو جز الگ الگ ہیں، پہلے جز میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور دوسرے جز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار ہے۔ پہلے جز میں اللہ کی وحدانیت کیا ہے، وحدانیت کسے کہتے ہیں، الہ کسے کہتے ہیں، معبود کسے کہتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بیس ہے اسلام کا، بنیاد ہے اسلام کی۔ یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ہم کلمے کو سمجھیں، اچھی طریقے سے سمجھیں۔ ہم یہ الگ بات ہے کہ ہم چونکہ ایک موروثی مسلمان ہیں، ہم کو اسلام ہم کو اپنے باپ دادا سے ملا ہے، لہٰذا ہم ایک تقدس کے طور پہ اسے قبول کرتے ہیں، ایک حق کے طور پہ ہم قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہی بات اگر ہم غیر مسلم کو دعوت دیں گے تو اس کو اللہ کی وحدانیت کیا ہے سمجھانا پڑے گا۔ اللہ کہتے کس سے ہیں، اللہ بولتے کس سے ہیں، رب ہے کون، خالق ہے کون، معبود ہے کون، الہ کہتے کسے ہیں، اسے سمجھانا پڑے گا اسے، تب جا کے اس کی بات سمجھ میں آئیں گی تو ایمان لائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم اسے کب سمجھائیں گے، جب ہم سمجھیں گے۔ تو ہم خود نہیں سمجھے، اور کیوں نہیں سمجھے، اسی لیے کہ موروثی مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، اسی لیے ہم کو ضرورت ہی نہیں پڑی اس بات کو سمجھنے کے لیے، چاہے وہ خاندانی مسلمان ہو یا نہ ہو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو کلمہ آپ پڑھیں ہیں اس کو پورے شعور کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، پورے سوچ اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اس کلمے کا مفہوم کیا ہے، اس کلمے کے معنی کیا ہیں، تب جا کے اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اللہ کے اوپر جناب علی پورے طور پر صحیح ہوگا۔ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے اگر پڑھیں گے یہ کلمے کو تو پھر ظاہر ہے کہ ایمان کی جو روح ہے، ایمان کی جو اسپرٹ ہے، اسلام کی جو جان ہے وہ سمجھ میں نہیں آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں پورے 3 سال تک اسی کلمے کو سمجھایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، پورے ہر نبی نے اپنی قوم کو اسی کلمے کو سمجھایا سب سے پہلے۔ یہی کلمہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جو قوم کے سامنے رکھے وہ یہی بات تھی کہ دیکھو اس بات کا اقرار کر لو، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوائے کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس کا رسول ہوں۔ یہی پوری مکی زندگی 13 سال کا آپ اسی کے اوپر محنت کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، تنہا ایکتا ہے اپنی ذات و صفات میں، تو وہ کیسا ہے آخر، اس کو سمجھاتے رہے۔ اور چونکہ ان کی اپنی مادری زبان تھی قرآن کی، اب جب ظاہر ہے کہ جب آپ سمجھائے تو اس کے بعد آپ کی مخالفت ہوئی مکے میں۔ اس کی مخالفت اسی لیے ہوئی کہ اہل مکہ جو ہے نا تقریباً پورے مشرک ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے دعوت توحید تھی، لا الہ، فرمایا کہ جتنے خدا تم نے بنا کے رکھے مکے کے اندر 360 بت، یہ سب کچھ نہیں ہے، بے حقیقت ہے یہ سارے، اس کا انکار کرو، اس کو اپنے ذہن دماغ سے نکالو پہلے۔ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، یہ جتنے الہ ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات سورہ انعام میں کہی گئی، قل اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ بھی اور کوئی الہ ہے؟ قل لا أشهد، آپ کہہ دیجیے میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا، اللہ تو ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے۔ یہ بات سمجھائی گئی۔ اب یہ پورے 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کو سمجھاتے رہے، اللہ کا تعارف کرواتے رہے۔ اب چونکہ ان کے باپ دادا کا جو دین تھا نسل در نسل چلتے آ رہا تھا،
اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات ان کو برداشت کے باہر ہوئی. صدیوں سے ہمارے باپ دادا جن کے آگے سجدہ کرتے ہیں, جن کے آگے قربانیاں دیتے آئے ہیں, جن کے نام پہ نظر و نیاز کرتے آئے ہیں, اب ظاہر ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ تو بے اختیار ہے, کسی کام کے نہیں ہے, تو کب برداشت کر رہا ہے اس بات کو؟ انہوں نے بہت بڑی توہین سمجھی اس کو, ہمارے خداؤں کی توہین ہے یہ. جبھی بھی کسی مشرکان عقیدے کے اوپر اگر آپ ان کی دکھ کے رکھ کے اوپر انگلی رکھیں گے تو بھڑک جاتے ہیں. مشرکان عقیدے کے اوپر کبھی بھی کسی بھی طور پہ, کیونکہ شرک جو ہے ایک ایسا فتنہ ہے, اگر ذرا سا بھی اس کو چھیڑیں گے تو فتنہ مچا دے گا, پھوٹ جائے گا وہ فتنہ. مشرکانہ جتنے مذاہب ہیں آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس لیے تو مکے میں بھی یہی کیفیت ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کو ہوتی رہی. ہاں, اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مصائب اور مشکلات جھیلتے رہے. صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے ان کو بھی کئی مصائب اور مشکلات کو جھیلنا پڑا. یہ سب کیوں تھا؟ اسی لیے تھا عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے, حق بات کو سمجھانے کے لیے, اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے. اب یہاں پہ بات یہ ہے اصل میں کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 مانتی ہوئے 3 مانتی ہوئے, کوئی نہیں ہے ایسی. سب ایک ہی مانتے ہیں اللہ کو, ایک ہی مانتے ہیں پورے. آج تک عدد کے اعتبار سے, کوانٹٹی کے اعتبار سے اس کو تقسیم نہیں کرے لوگ, ایک ہی مانتے ہیں. آپ کسی بھی غیر وجہ سے پوچھیں گے, اب دیوڑو اوکڑو بھگوان ایک ہے بھائی سب کا, وہ خود بولتے ہیں ارے بھائی سب کا یہ اوپر والا ایک ہے, سب کا بھگوان ایک, گاڈ از اونلی ون, یہ سب ایک. تو پھر کیا بات ہے کہ شرک کہاں ہو رہا؟ شرک کہاں ہو رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وجود کے اعتبار سے پورے مذہب والے ایک ہی مانتے ہیں. تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے تصور توحید کیا ہے وہ سمجھنا ہے. اصل ٹکراؤ کہاں اسلام اور غیر مذہب کے اندر کہاں پہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ماننے میں نہیں ہے. اللہ کے وجود کو تو پورے مذہب والے مانتے ہیں, پورے مذاہب مانتے ہیں. اللہ کے قدرت پہ بھی بحث نہیں ہے, پورے مذہب والے اللہ کو قادر مانتے ہیں, بھائی وہ جو چاہے کرتا ہے, سب مانتے ہیں اس کو. پھر اسلام اور غیر اسلام میں اصل ٹکراؤ کہاں ہے؟ جھگڑا کہاں ہے؟ کیوں یہ جھگڑا ہوا؟ اسلام اپنے علاوہ جتنے مذاہب کو گمراہ کیوں قرار دیتا ہے؟ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں اگر وہ اسلام کی حقانیت و تسلیم نہیں کرے تو اسلام انہیں گمراہ کیوں کہتا ہے؟ قرآن انہیں گمراہ کیوں کہتا ہے؟ قرآن انہیں دوزخ کی دھمکی کیوں دیتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جب وہ بھی مان رہے ہیں ہم بھی مان رہے ہیں, زبان الگ ہے. ہم اللہ بول رہے ہیں, کوئی خدا بول رہا ہے, کوئی گاڈ بول رہا ہے, کوئی ایشور بول رہا, زبانوں کا فرق ہے یہ. لیکن تصور اللہ کے متعلق سب کا ایک ہے کہ وہ ایک ہے اور پاورفل ہے, قدرت والا ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب بحث اصل میں یہ ہے یہاں پہ اسلام اور غیر اسلام کے اندر بنیادی طور پہ کہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ایک ہیں. ذات کے اعتبار سے سب ایک مانتے ہیں, لیکن اللہ کے جو صفات ہیں اس میں تقسیم ہوتی ہے, تقسیم اس میں ہوتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ تقسیم نہیں, اللہ ایک ہے اور صفات بھی اس کے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اس قسم کی آیتیں آپ کو ملتی ہیں, فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جتنے بھی اچھے نام ہیں, جتنے بھی اچھے صفات ہیں وہ سب اللہ ہی کے ہیں. تم جس نام سے چاہے اللہ کو پکارو, رحمان کہہ کے پکارو یا رحیم کہہ کے پکارو یا رب کہہ کے پکارو یا قدیر کہہ کے پکارو یا علیم کہہ کے پکارو, یہ سب اللہ کے. لیکن پکارو اللہ کو, اللہ کا نام اللہ کی ذات سے الگ کر کے اس کو ایک الگ خدا نہیں بنانا. یہ ہے اصل بیس میں گڑبڑ. دیگر مذاہب میں یہی ہوا. اب یہ کروڑوں جو بھگوان بنے اس کی وجہ کیا تھی؟ بھگوان اصل تو ایک ہی ہے, ایشور ان کے پاس بھی, لیکن جو کروڑوں بنے اللہ کے صفات, ہر صفت کا ایک بھگوان بنا دیا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے, نوازنے والا, دینے والا,
اب اس کو کیا کیے غیر مذہب والوں نے؟ غنی کو ایک الگ خدا بنا دیا. کیا خدا بنا غنی کو لکشمی بنا دیا. اب لکشمی ایک الگ خدا بن گئی. اب اسی طرح ایک علیم ہے، علیم کے معنی علم کا دینے والا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ایک صفت کو علم کی دیوی بنایا، سرسوتی. اسی طرح موت کا دینے والا اللہ ہے، ان کے پاس موت کا دینے والا بھگوان یمراج بنا دیا. اسی طرح بارش کا دینے والا اس کو ایک خدا بنا دیا. تو اس طرح کئی خدا بنا دیے. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، خدا ایک ہے، پاور اس کے پاس ہے، اس کے صفات، اس کے نام الگ الگ ہیں. اس کے نام ہیں، جیسے آج دنیا میں ایک انسان کے 2-3 نام ہوتے ہیں، لیکن ہے تو ایک نام. ناموں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نام کے اندر کوئی اثر نہیں ہے. اثر ہے، طاقت ہے اس کی ذات میں، نام میں نہیں. نام میں اگر آپ الگ طاقت مان رہے ہیں تو بھی الگ خدا بن جائے گا. اللہ کہاں کہ صفات ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اس کے لفظی ترجمہ ہوتا ہے جتنے بھی اچھے نام ہیں، جن ناموں کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، وہ سب اللہ کے نام ہے. تم جس نام سے چاہو اللہ کو پکارو. فَادْعُوا بِهَا، اللہ کو پکارو. پکارنا اللہ ہی کو ہے. نام چاہے کوئی لیں دے. اگر کوئی کہا ایشور پکار رہا تو اللہ ہے، وہ گاڈ اللہ ہے. خدا تو فارسی لفظ ہے، عربی کا نہیں. ہم خدا ہی بولتے ہیں نا اکثر. تو یہ تو قرآن کا لفظ نہیں ہے، یہ تو لفظ ہے فارسی کا. ایشور ہے سنسکرت کا لفظ ہے، گاڈ انگریزی کا لفظ ہے. اسی طرح ایل ہے، ایل جو عبرانی کا لفظ ہے یہودیوں کی کتاب کا. ایل کے معنی خدا. تو یہ خدا کے جتنے نام ہیں وہ سب الگ الگ ہے. خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے، بھگوان ایک ہے، گاڈ ایک ہے. اب اس کو جو تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کو 2 مت بناؤ، 2 میں تقسیم مت کرو. یہودیوں نے کیا کیا، یعنی عیسائیوں نے کیا کیا؟ خدا کو 3 کر دیا. خدا کو 3 کر دیا. ایک تو مان رہے خدا تو ہے ایک، لیکن نام کیا دینا؟ 3 in 1، ایک میں 3. یہ دیکھو ایک ہے 3 in 1، یہ 3 in 1. یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ. یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ خدا 3 میں کا ایک ہے. یہ ٹرینیٹی کا عقیدہ، 3 in 1 ٹرینیٹی کا عقیدہ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو دھرم کے اندر بھی خداؤں کا جو تصور ہے وہ بہت سارے، لاکھوں میں، کروڑوں میں. لیکن اصل جو خدا ان کے پاس مانے جاتے ہیں وہ 3 ہی ہے. وہاں پہ تریشول کا عقیدہ، تریمورتی کا عقیدہ، وہاں بھی 3 میں تقسیم ہے. اب یہاں بھی 3 میں. اب یہ جو عقیدہ ہے ٹرینیٹی کا عقیدہ، یہ عقیدہ تاریخی بحث میں بات ہے، اس میں لمبی چوڑی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا. یہ اصل عقیدہ ہے. عیسائیوں کے پاس بھی جو ٹرینیٹی کا عقیدہ آیا ہے یہ آرین کے پاس سے آیا ہے. آرین اصل برہمن جو ہوتے ہیں، آرین، انڈین نہیں ہے برہمن. یہاں کی قوم تو دڑاوڑی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ تو جرمن سے قوم ہے، آرین ادھر سے آئی. جرمن، سیریا وغیرہ وغیرہ، فلسطین، ادھر سے ہندوستان میں لوگ آگے بسے اور یہاں کی قوم کو غلام بنا لیا آ کے، اور یہاں پہ اپنا عقیدہ پھیلایا. وہ عقیدہ تھا کہ ٹرینیٹی کا عقیدہ تھا، تریمورتی کا، تریشول کا عقیدہ تھا. وہ ایک تاریخ بحث ہے، اس میں جانا نہیں ہے ہمیں. لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ اصل کہ خدا کیا ہے، الہ کیا ہے، رب کیا ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، گواہی اس بات کی دو کہ اللہ ہی الہ واحد ہے. مشرکین عرب 360 بت، آپ جانتے ہیں، سبھی کو معلوم ہے اس بات. کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے رکھے ہوئے، جس کے اندر پیغمبروں کے بھی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو ہے نا وہاں پہ بنا کے رکھ دیے تھے مورتیاں. ان کی جو ہے نا مکہ کعبۃ اللہ کے دیواروں کے اوپر ان کی جناب علی تصویریں نقش کر دیا گیا تھا. اور بھی کچھ پیغمبروں کے تعلق سے اس طرح وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام. اب اس سلسلے میں آپ غور کیجئے کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرمایا قرآن مجید میں، عقیدہ توحید کیا ہے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک لا اور ایک الا اللہ، دو آ گئے نا۔ ایک میں نفی ہے، دوسرے میں اس بات ہے، اور یہاں پہ ایک نیگیٹو اور پازیٹیو ہے۔ لا کیا ہے؟ یہ نیگیٹو ہے، نہیں ہے کچھ بھی۔ الا اللہ پازیٹیو ہے۔ اب اسی طرح محمد الرسول اللہ میں بھی ہے، وہ میں بعد میں گفتگو کروں گا آپ کو۔ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلا جز ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بنیاد، اسلام کی بنیاد اور بیس ہے۔ ہر مسلمان اس سے اچھی طریقے سے واقف ہونا۔ اب بتائیے کہ پورے ایمان کی بنیاد، اسلام کی بنیادی جب ہمارا کلمہ ہے تو ہم فاؤنڈیشن سے ہی غافل ہیں، اپنے اپنے جو ڈاکومنٹ ہے اس سے ہم غافل ہیں، اصل جو ہماری بیس اور بنیاد ہے اسی سے غافل ہے۔ اس سے اچھا سمجھنا چاہیے، بہت ہی اچھا سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ لیں گے تو پھر مسلمان جو ہے نا کبھی بھی شرک نہیں کرتا۔ میرا موضوع کا شرک کا نہیں ہے، میں تو بعد میں کروں گا انشاءاللہ اس پہ۔ آج جو گفتگو کا موضوع ہے ہمارا وہ اللہ کی وحدانیت۔ اب اللہ قرآن میں جو سمجھاتے ہیں اس کی وحدانیت کیا ہے۔ اب یہ لا پہلے کہ اللہ کے سوائے کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ الہ عربی کا لفظ ہے الہ، جس سے کہتے ہیں کہ اردو زبان میں معبود۔ معبود کے معنی ہوتے ہیں انسان جس کی بندگی کرتا، جس کی پرستش کرتا، جس کی عبادت کرتا، جس کے آگے سر جھکاتا ہے، جس کی نظر و منت کرتا ہے، جس سے دعائیں مانگتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ معبود۔ عبد سے ہے یہ، عبد، عبد کے معنی بندگی، یعنی جس کی وہ بندگی کرتا وہ معبود بن جاتا اس کا۔ یعنی ہم کون ہیں؟ ہم عبد ہیں۔ عبد کے معنی بندہ ہے، اور بندے کا کام کیا؟ بندگی کرنا۔ اب یہ بندہ جس کی بندگی کریں گا، جس کی بھی بندگی کریں گا، وہ اس کا معبود بن جائیں گا۔ اب ہم اللہ کی بندگی کریں گے تو اللہ ہمارا معبود ہے، اور اسی لیے فرمائے کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ ہے، اب انسان اپنی ضرورت اور حاجت میں غیبی طور پہ عاجزی انکساری کے ساتھ ایک فقیرانہ طور پہ جس کی طرف بھی غیبانہ طور پہ رجوع ہوگا وہ اس کا الہ اور معبود قرار پاتی ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ انسان اگر یہ سمجھ لے کسی مقام پہ جا کے بھائی کوئی پتھر کو نصب کر کے، کوئی پتھر کو تراش کے، یا اور کوئی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی، اگر یہ سمجھے کہ بھائی میں یہاں پہ پرارتھنا کروں گا، یہاں پہ عبادت کروں گا، یہاں سے دعائیں کروں گا، یہاں سے مجھے کچھ ہوگا، تو وہ اس کی معبود بن گیا، وہ معبود بن گیا۔ اسی طرح اسرائیل کے اندر دیوار گریا کہتے ہیں، اسے نام سنے گا تاریخ۔ تو یہودیوں کا ایک تصور ہے کہ وہاں پہ 2 قدم چلنا بھی ان کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، اس دیوار میں، یہ تصور ہے۔ یہ تو وہ دیوار کے پاس جا کے وہاں پہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، پرارتھنیں کرتے ہیں، وہاں پہ فلاں فلاں بہت ساری عبادت کے کرتے ہیں، یہ مشرکانہ فیل ہوتا ہے۔ تو اس طرح اب عبادت اور بندگی، اب اور معبود، اسی لیے قرآن مجید کی آیت میں جو آتی ہے پہلی صورت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد کا لفظ لایا گیا۔ نعبد کے معنی ہوتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں، ہم غلامی کرتے ہیں، یہ سارے باتیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت کو کس انداز میں سمجھایا گیا ہے وہ آپ سنیں گے۔ تو میں پہلے جو لفظ استعمال کیا گیا تھا اس میں کہ یہاں پہ 2 جز ہو رہے ہیں، پہلے کلمے کا پہلا جز۔ اب اللہ کی وحدانیت کیا ہے؟ اب یہ سورہ اخلاص پوری وحدانیت کا خلاصہ ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کون ہے، کیسا اسے تصور کرنا۔ چھوٹی سی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نازل کر دی، بریف کے طور پہ، بریفنگ، کم سے کم الفاظ میں اللہ کا تصور دینے کے لیے قرآن مجید کی چھوٹی صورت میں فرمایا گیا دنیا کی سینکڑوں کتابیں آپ لکھ دیجئے، آپ وہ مفہوم کو ادا نہیں کریں گے جو توحید کے عنوان سے قرآن میں سورہ اخلاص آیا ہے۔ اب صورتوں کے مختلف نام ہیں، جیسے ہم پہلے قرآن کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ آتی ہے، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ کھولنا، کیونکہ قرآن مجید سے کھلتی ہے۔
نماز اس سے کھلتی ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد جو سورت آتی ہے اس میں سورۃ البقرہ آیا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر ایک گائے ذبح کرنے کا ذکر ہے، تو اس گائے کا ایک ذکر ہے، ایک یا دو رکوع آئے ہیں، تو اس گائے کے نام سے اس سورت کو منسوب کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آتا ہے، اس میں آل عمران ایک خاندان ہے، اس خاندان کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء آتی ہے۔ سورہ نساء اس بات سے نساء ہے کہ اس میں عورتوں کے مسائل بتائے گئے۔ سورہ مائدہ اس کے بعد آتی ہے، تو سورہ مائدہ، مائدہ کے معنی دسترخوان، اور سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کے بعد اس کے بعد جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں اس میں حلال اور حرام کی کھانے پینے کا ذکر ہوا، اسی لیے اس کا نام دسترخوان ہوا، کھانے پینے کی چیزیں۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ انعام۔ سورہ انعام کے اندر حلال یعنی مشرکین عرب جن جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، اونٹوں کو، گایوں کو وغیرہ، اور ان کے مختلف طور و طریقے تھے ان کو ذبح کرنے کے، ان کے کھانے کے، تو اس جانور کی الفاظ آئے تو اس کا نام گائے ہے۔ انعام کے معنی گائے، مویشی، وہ آ گیا۔ سورہ اعراف اب آتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایک سورت کا الفاظ میں آتے ہیں کہ آراف والاعراف۔ تو بہرحال اب یہ سورتوں کے نام آئے کہ سورت کے اندر جو مضمون ہے، اندر انٹرنل طور پہ اس مضمون کی نسبت سے، مناسبت سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورہ اخلاص، اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے، حالانکہ شروع ہوتی ہے قل هو اللہ احد سے۔ اب اس سورت کا نام سورہ اخلاص کیوں رکھا گیا؟ اس کے اندر جو مضمون ہے اس مضمون کی مناسبت سے اس کا نام اخلاص رکھا گیا، کیونکہ اس سورت میں سوائے اللہ کے کسی اور کا تذکرہ نہیں، کسی کا نہیں، صرف اللہ کا ہے، خالص، کوئی ذکر کسی کا نہیں ہے اس میں۔ خالص اللہ کو سمجھایا گیا ہے، خالص اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا گیا ہے، خالص اللہ کی قدرت کو سمجھایا گیا، اس کے اندر کوئی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے سورہ اخلاص۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں پہ دعاؤں کا ذکر آتا ہے وہاں پہ بھی یہ الفاظ آتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب تم اللہ کو پکارو تو خالص اللہ کو پکارو، کسی اور اللہ کے پکار، اللہ کے دعا کے ساتھ جب اللہ سے دعا کر رہے اس کے ساتھ کسی کی ملاوٹ نہیں ہونا، جس طرح سورہ اخلاص میں کسی کی ملاوٹ نہیں ہے، کسی کا اشارہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب تم اپنے رب سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، تو اس دعا کے اندر کسی اور کا ذکر نہیں ہونا، کسی اور کا نام و نشان نہیں آنا، صرف اللہ اور اللہ کے ناموں کا اس کے اندر جو ہے نا تعارف ہونا دعا میں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب یہ صورت آئیے، اب پہلا لفظ سے شروع ہوتا ہے قل۔ اکثر قرآن مجید میں قل کے سورے ہوتے ہیں، قل کے الفاظ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں بھی آتے ہیں۔ قل کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ جو میں آپ کی طرف وحی بھیجا ہوں آپ پڑھ کے سنائیے، اسے پڑھ کے سمجھائیے آپ اسے، یہ ہوتے قل۔ اس کے لفظی معنی ہوتے اے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہہ دیجئے؟ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایکتا ہے، اللہ تنہا ہے۔ احد عربی زبان میں احد اور واحد دو آتے ہیں، احد اور واحد۔ ہم احد کہیں گے تو ایک ہو جائے گا، واحد کہیں گے تو ایک ہو جائے گا، اور جب احد کہیں گے تو ایکتا ہو جائے گا، ایکتا، جس کو تقسیم نہیں کر سکتے آپ، ایکتا۔ ایک بولے تو آدھا کر سکتے ہیں آپ اس کو، ہاف ہو سکتا ہے، پاؤ ہو سکتا ہے، پون ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کہیں گے ایکتا، ایکتا کے معنی تقسیم ہی نہیں کر سکتے آپ اس کو، آدھا بھی نہیں کر سکتے، پون بھی نہیں کر سکتے، پاؤ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہاں پہ لفظ آ گئے، واحد نہیں ہے، احد ہے۔ یہ بھی اس کی ایک بلاغت ہے، قرآن مجید کے یہاں پہ بات کہی گئی ہے قل هو اللہ احد۔ اب یہ تعارف ہو گیا، چونکہ عرب لوگ، مشرکین عرب اللہ کو جانتے تھے، وہ لوگ اللہ کے نام سے غافل نہیں تھے وہ لوگ۔ اس دور میں بھی وہ لوگ جو نا 360 بت رکھو بھی اس کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ ہی بولتے تھے وہ لوگ، اور جب بھی قسم کھاتے تھے اللہ ہی کی قسم کھاتے تھے وہ لوگ۔ ہاں، مشرک ہونے کے باوجود بھی اللہ کا تصور، اللہ کا جو کانسیپٹ تھا وہ ان کے ذہن و دماغ سے نہیں نکلا تھا، کیونکہ وہ جو قوم تھی اہل مکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی۔
ابراہیم علیہ السلام اس شہر کو بسائے، آپ اپنے فرزند کو وہاں پہ چھوڑے، کعبۃ اللہ آپ بنائے. ہاں، حج کے ارکان جتنے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، چاہے منا میں جاؤ چاہے عرفات میں جاؤ، سب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ملیں گے آپ کو. تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو چھوڑے تھے اسماعیل کو، اور وہاں پہ ان کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد شادی ہوئی، اس کے بعد بچے ہوئے، اس کے بعد آبادی ہوئی. وہ آپ کی آبادی، آپ کی نسل تھی. خود قرآن میں اس بات کو، سورہ ایک ابراہیم ہے اس میں اس کی تفصیلات آئی ہے. اللہ قرآن میں وہاں پہ الفاظ آتے ہیں، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو یہاں پہ بسا رہا ہوں اس مقام کے اوپر. وہ تفصیلات تو اسی اعتبار سے، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ اللہ کی وحدانیت کے لیے ہوئی تھی، توحید خالص کے لیے ہوئی تھی. لیکن بعد میں نسل در نسل در نسل جانے کے بعد وہی توحید کا مرکز ایک دیوستان کی شکل میں بدل گیا. کیا تصور کر سکتے؟ وہ گھر جو تعمیر ہوا تھا اللہ کی خالص بندگی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آنے تک 360 بت ان کے رکے ہوئے. اب کہاں باقی رہا توحید کا گھر؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا گھر ہی کہتے تھے اس کو، بتوں کا گھر نہیں کہتے تھے، ان کے نام سے منسوب نہیں تھا. وہ تصور تھا اللہ کا. اسی لیے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیے اللہ ایک ہے، کیونکہ وہ لوگ مانوس تھے اللہ سے، اللہ کی معرفت تھی ان کے پاس. قل هو اللہ احد. اب یہاں اللہ کون ہے اب سمجھاتے اگلے جملوں میں. اس حد تک اللہ کے وجود کی حد تک تو تمہارا عقیدہ صحیح ہے، اللہ کو مان رہی، تم وجود کے اعتبار سے مان رہی، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ کی جو ربوبیت ہے اس میں گڑبڑ ہو رہی. اب وہاں پہ یاد بتے اللہ کون ہے، اللہ کو کیا سمجھے تم لوگ. قل هو اللہ احد، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اللہ الصمد. اللہ کے بہت سے نام ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 99 نام ہیں، لیکن قرآن مجید میں فرماتے ہیں جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے ہیں. قرآن مجید میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام استعمال ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ، وہ رحمان، رحیم، قدیر، علیم، حکیم، خبیر، یہ نام زیادہ استعمال ہوئے ہیں. سب سے کم نام قرآن مجید میں اللہ کے جو استعمال ہوئے ہیں وہ 2 نام ہیں. ایک نام ہے صمد اور ایک نام ہے باری. قرآن مجید میں الباری جو ہے اللہ کی ایک نام ہے، صرف 2 مقام پہ استعمال ہوا ہے، اور یہ وہ ہے ایک سورہ بقر میں اور ایک سورہ حشر میں. اور صمد قرآن مجید میں صرف ایک ہی مقام پہ استعمال ہوا ہے اور یہاں ہے، کوئی اور نہیں. صمد. اب صمد کے معنی کیا ہیں، ذرا اس کی بھی وضاحت میں جانا پڑیں گے آپ کو. عربی الفاظ ہیں. اب یہاں پہ چونکہ اللہ کا جو ڈیفینیشن دیا جا رہا ہے وہ اصل سمجھنا ہے. اللہ کو تو سبھی مان رہی ہیں، اللہ کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کا خاکہ کیا ہے، کیسے ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھایا جائے کہ اللہ کون ہے، آخر اللہ کسے کہتے ہیں. دیکھیے ایک انسان ہے، نام سے کوئی چیز جانی اور پہچانی جاتی ہے نا. ہم ایک نام آتا شیر بولتے، اس کی ایک بہادری، ایک جانور آ جاتا ہے نا. ایک ہاتھی بولتے بہت بڑا جانور، ایک چیتا، ایک ببر، ایک سانپ بولتے جو ایک نام آ گیا. تو کیا ہوا، نام سے انہیں پہچانا گیا کہ انہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، نام سے پہچانا گیا. پھر سانپ، پھر اس کے اقسام بھی ہوتے ہیں، بہت زہریلا ناک، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ کو سمجھنے کے اس کا ڈیفینیشن جو دیا گیا ہے وہ سمجھ. اب یہ سمجھ کیا ہے، اس کو کھول رہا ہے قرآن. چھوٹی سی صورت میں اللہ کا تعارف. سمجھ کے سادہ سا اس کا جو ترجمہ ہے، سادہ ترجمہ، اسے کہتے ہیں کہ سمجھ کے معنی بے نیاز. بے نیاز. اللہ کون ہے؟ بے نیاز. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی بھی، خالی یہ سادے ترجمے سے بات نہیں سمجھ میں آ رہی. بے نیاز بولے تو کیا بات ہے. کچھ لوگوں نے غلط فہمی کا شکار ہوا، ارے بھائی غیر اللہ کی نیاز نہیں کرنا. ارے کیا بات بول رہے ہیں بھائی آپ، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کی کوئی نیاز کرنا، دوسروں کی کرنا. یہ بتا لو ایسا کرے سمجھے آپ.
تو یہاں بے نیاز کے معنی کیا ہے اصل میں؟ دیکھیے عربوں کے یہاں جب جنگ ہوا کرتی تھی، دشمن کے ہاتھ پھٹتا تھا، اس جنگ کے اندر، جنگ کے موقع کے اوپر سمجھ میں یہ کہ ایسے ایک بہت میدان ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے، اور اس میدان میں بڑی بڑی پتھر کی چٹانیں ہیں، تو دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی سپاہی اس چٹان کی سائے میں جا کے پناہ لیتا تھا، تو اس چٹان کو سمت کہتے تھے، کیونکہ اس چٹان جو نے اس کی حفاظت کری۔ اب یہیں ایک لفظ نکلا اس کے بعد جو ہے نا، قوم کا جو سردار ہے اس کو بھی سمت کہنے لگے، کیونکہ قوم کا جو سردار ہے وہ قوم کی حفاظت کرنے والا ہے، سمت۔ اب اس طرح قوم کا سردار پوری یعنی رعایا کی جیسا پوری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، ان کو دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، فلاں فلاں۔ اب یہ تصور جو ہے نا آہستہ آہستہ خدا تک لے جا رہا، کیونکہ انسان کے پاس سمجھنے کے لیے انسان ہی کے الفاظ کو لینا پڑے گا، ورنہ کوئی دوسرے الفاظ سے آپ خدا کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے قرآن جب نازل، قرآن جب کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کے جو الفاظ کے جو حروف ہیں وہ تو قوم کی عربی زبان کے ہیں، وہ حروف جو ہے، وہ جملے جو ہیں وہ عربی زبان قوم ہی کے ہیں، لیکن ان الفاظ میں، ان جملوں کے اندر علم جو ہے وہ اللہ کا ہے، علم اللہ کا ہے، لیکن اس کے حروف، اس کے جملے، اس کی لکھتیں انسانوں کے ہیں۔ تو اس طرح سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے لینگویج، ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو ایک دوسری زبان کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسی طرح اب یہاں پہ اللہ کو سمجھنے کے لیے جو بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے، صحیح تصور کیا ہے، صحیح اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، وہ سمجھنے کے لیے قرآن بھرا ہوا ہے توحید کے لیے، لیکن پوری قرآن مجید کے اندر اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے اس کا جو نچوڑ ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اب سمجھ کے دوسرے معنی ہوتے ہیں۔ سمجھ کے معنی ایک تو بے نیاز کے کر دیا، سمجھ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سمجھ، اس کا مفہوم، اس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ اسے کہتے ہیں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، سب کو اس کی ضرورت ہو۔ اب یہ ایک بات اور ایک جملے میں واضح ہو جائیں گا سمجھ کیا ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو۔ سمجھ اللہ کسے کہیں گے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہو جائیں۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا، اس کائنات کے اندر ایسی کون سی مخلوق ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ زمین پہ انسان، فرشتے، جو بھی مخلوقات جتنے بھی ہیں، کیا وہ کسی کے محتاج ہے یا نہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مخلوق محتاج ہے، کھانے کی، پینے کی، ہوا کی، غذا کی، بیماری کی، دکھ کی، گھر کی، دار کی، کئی سب محتاج ہیں۔ تو اب ہم پوری نظر ڈالائیں گے تاریخ پہ، اب اس وقت پوری مخلوقات کے اوپر، تو ہمیں کوئی ایسی مخلوق نہیں دکھ رہی کہ جو کسی کے محتاج نہ ہو۔ اب ہو نہ ہو، کوئی ایک ایسی غیبی طاقت ہے جو ان سب کو پیدا کی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا تو وہی تمہارا الہ ہے، وہی تمہارا الہ ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، لیکن سب کو پیدا کیا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، وہ سمجھ میں آ رہا، سب اس کے ضرورت مند ہے۔ یہ سمجھ۔ اب اس بات کو قرآن کھولا، دیکھیے کیسے سمجھا رہا قرآن، اس بات کو سمجھیے۔ اب آپ سورہ انعام میں اس بات کو سمجھا، اللہ کون ہے؟ ہوا یطعم ولا یطعم۔ کیا الفاظ ہے اس کے؟ معنی یہ ہیں، اللہ وہ ہیں جو کھاتا نہیں، سب کو کھلاتا۔ خدا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کون ہو سکتا ہے جو کھاتا نہیں، سب کو کھلاتا۔ اب ہم اللہ کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، اتنا تلاش کر رہے ہیں کہ ہے کون آخر جو کھاتا نہیں کھلاتا۔ ہم ہر مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، سب کھانے والے، کھلانے والا کوئی نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہر مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، کھلا رہے نہیں کوئی بھی۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کوئی ایسی ذات ہے جو سب کو کھلا رہی ہے، وہ خود کھاتا نہیں۔ اللہ بولے وہ تمہارا الہ ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی قرآن میں، اللہ کون ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔
ایسی ذات پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں۔ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، معبود وہ ہے، ایشور وہ ہے، گاڈ وہ ہے جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں۔ ہم ایسے خدا کو تلاش کر رہے ہیں، کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے جتنے پیدا ہوئے سب مر چکے ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں ہے آج۔ اور ہو نہ ہو کوئی ایسی ذات ہے جو سب کو پیدا کی ہے اور وہ زندہ ہے، اور وہ ہو سکتی ہے اللہ، خدا، گاڈ، ایشور۔ اللہ فرماتے ہو جو زندہ ہے اس پہ بھروسہ کرو، مرنے والوں پہ کیا بھروسہ کریں گے؟ ارے آج وعدہ کرا 1 مہینے کے بعد ملتا ہوں، بلکہ کلیج مر گیا انہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ نہیں، ارے کہاں بھائی دکھ رہے نہیں، 1 مہینہ تو ارے کلیج گیا انہیں، تو آپ بیٹھے ہوئے کس پہ بھروسہ کریں گے آپ؟ اللہ بولا بھروسہ کسی پہ نہیں، وہ توکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اعتماد اس ذات پہ کرو جو زندہ ہے۔ حی کے معنی زندہ، اور قیوم قائم رہنے والی، لا یموت جس کو موت نہیں، موت نہیں۔ اب یہ اس کی مزید تشریح کے لیے آپ جائیں گے قرآن میں آیت الکرسی۔ اللہ کو سمجھنا ہے، خدا کا تصور کیا ہے، دیکھیے اب قرآن کیسا اس کو پیش کیا۔ آیت الکرسی شروع تھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی الہ واحد ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا اور الہ نہیں ہے، اور وہ الحی، وہ زندہ ہے، اور قیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے؟ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ پیدا کیا، ان کو بھی ایک دن موت ہے، فنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنے بھی ہیں وہ سب فنا ہونے والے، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ اللہ ہے۔ انبیاء نازل ہوئی سورہ انبیاء کے ہم نے پیغمبر، اس میں فرمایا کہ وما جعلناہم لجسدک لا یاکلون الطعام، الفاظ آتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کسی کے جسم کا ایسا نہیں بنایا جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، ہر نفس کو کھانا ہے، پینا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، چاہے وہ نبی ہونے دیں، جو آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ چلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس چلا، تو بتائیے آپ کتنے نبی کہاں ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کتنے نبی، ایک نہیں، آدم سے پکڑی علیہ السلام، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو جانا ہے، اللہ بھیجا، اب بلاتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو موت نہیں ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی، زندہ ہے، اور وہ زندہ ہے تو لوگوں کو زندگی بھی وہی دے رہا ہے، اور وہ قیوم ہے، اور وہ قائم ہے، ہر ایک کو وہی قائم رکھا۔ اور کون ہے؟ خدا ہونے کی صفت کیا ہونا، اللہ ہونے کی صفت، اس کا ڈیفینیشن، اس کی معرفت، اس کی پہچان کیا ہونا، اور مزید ابھی سورہ اخلاص میں ٹھہرا وہاں پہ، آگے اور 2 اس میں، اب میں یہاں آ رہا ہوں آپ کو سامنے۔ اب یہاں جو بات بتائی گئی ہے آیت الکرسی میں، اب آپ دیکھیے کہ اللہ کون ہے۔ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، سینۃ ولا نوم، عربی زبان میں سینۃ کے معنی تھکان، تھکاوٹ، نوم کے معنی نیند۔ جتنے مخلوقات ہیں سب تھکتے ہیں، سب سوتے ہیں، اس کے اندر پیڑ پودے بھی ہیں، درخت بھی ہیں، آج سائنس بتا رہی درخت بھی سوتے، پانی کے مچھلیاں بھی سوتے، سمجھے آپ؟ انسان تو سو رہا ہے، بلکہ رات کو نہیں تو دن کو بھی سو رہا انہیں، سمجھے آپ؟ اتنا تھک رہا ہے نہیں۔ نیند آتی کیوں؟ تھکان کی وجہ سے آتی، تھک جاتا ہے انسان، ریلیکس، آرام، تھکان کی وجہ سے اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہے کہ بندہ جیسے ہی تھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیند کو پیدا کر دیا تاکہ میرے بندے ریلیکس۔ اور صرف نیند کو نہیں پیدا کیا بلکہ نیند کے ماحول کو بھی پیدا کیا، پیسفل نائٹ، آرام سے
ایک رات آ کے دن کے اوپر اپنا ڈیرا ڈال دے گی، ہر چیز کو چھپا دے گی، روشنی کو چھپا دے گی، اور میرے بندے ایک اندھیری رات میں پرسکون نیند لے، یہ اللہ ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو پردہ بنا دیا سونے کے لیے ہمارے بندوں کے لیے، اور دن کو روٹی روزی کمانے کے لیے روشن بنا دیا۔ یہ اللہ ہے، ذرا سمجھو، یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے جو ڈیفینیشن دے رہا قرآن، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب ہم غور کریں گے آخر وہ کون ہے جو تھکرانا سو رہا ہے؟ کوئی سائنس کی ریسرچ میں، سائنس کا دور ہے، کوئی ایسی مخلوق ایجاد ہوئی جس کو جو ہے نا تھکان نہیں ہو رہی، نیند نہیں آ رہی، ریلیکس نہیں لے رہے، آرام نہیں لے رہے؟ ہاں دیکھیے قرآن گھس جاؤ 1400 سال پہلے، تو سائنسی دور ہے، کوئی ایسی مخلوق تو ایجاد کرو، بتاؤ تو صحیح۔ نہیں، قرآن کہتا کہ یہ خدا کی صفت ہے، یہ خالق کی صفت ہے، تو یہ صفت جہاں ہوگی وہ خدا رہیں گا، اور جہاں تھکان اور نیند کی بات آئیں گے تو خدا نہیں، خدا کی پیدا کی مخلوق رہیں گی وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا کلام بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی کلام نہیں، آرام کرو، سو جاؤ۔ پیغمبروں کو بھی نیند آتی ہے، سوال ہی نہیں، سب۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب یہ سمجھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات سمجھا رہی، اب یہ بات سمجھ، ولا نوم من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کس کی مجال ہے جو اللہ کے یہاں زبان کھول سکے؟ وہ خدا ہے، حاکم ہے، وہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ہر انسان کا اگلا پچھلا پورا ریکارڈ وہ رکھتا ہے، جانتا ہے، اس کے سامنے آگے کسی کی سفارش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں، تم بولنے سے پہلے معلوم ہونے کیا ہے سو۔ آپ دوسروں کو جا کے بول سکتے صاحب ذرا ترس کیجئے، بہت غریب ہے، گھر میں پریشان ہے اس کے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں، بچے بھوکے کہتے اس کے، اللہ کو بول سکتے ہیں میرے کو معلوم ہے، میں جانتا ہوں کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ارے اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دل میں، اس کے سینے میں کیا بھید بھاؤ ہے میں جانتا ہوں، میرے کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انفارمیشن میرے کو دینے کی ضرورت، آپ دیے تو معلوم ہوتا ہے کیا میرے کو اللہ بول رہے ہیں، ہم خود جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتے ہیں ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، ہم کو کوئی آ کے بولا تو معلوم نہیں ہو رہا۔ ہاں، علیم بذات الصدور، ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں یہ اللہ ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا وسیع علم ہے کہ انسان معلوم ہی نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی انسان دنیا میں معلومات حاصل کر رہا ہے یا اللہ کے متعلق، وہ اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے، لمیٹڈ، اس سے آگے نہیں بڑھ۔ الا بعلم یعلم ما بین۔ اب دیکھیے اب اس کے بعد جو بات فرمائی، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تو اس کا ہے، پہلے آیت چھوٹ گئی تھی، اب اس کے بعد کیا رہے، ولا یعودہ حفظہما۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین اور آسمان، پوری کائنات کو اللہ پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کو پیدا کر کے اس کا نظام جو اللہ چلا رہا ہے، اس کی جو آپریٹنگ اللہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر بڑی بڑی مشنری ہوتی ہیں، اس کی لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو ریلیکس دینا پڑتا ہے۔ کچھ بڑے بڑے سیٹلائٹ چھوڑے گئے اور معلوم ہوگا کہ بھائی 2 سال 3 سال تک بس ختم، اس کے بعد واپس۔ کیوں ختم؟ کائنات اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کہ انسانوں کے پاس ناپنے اور تولنے اور گلنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، کہ پتہ نہیں کہ کتنے کروڑوں کتنے خرب سال اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کر کے چلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کائنات کی رفتار میں، چال چلن میں، سورج کے آنے جانے میں، چاند کے نکلنے میں، ستاروں کے جھرمٹ میں، ہواؤں کے آنے اور جانے میں، انسانوں کی پیدائش، جانوروں میں، پیڑ پودوں میں، پتوں میں کوئی فرق، کوئی تبدیلی آج تک نہیں آئی ہے۔ ہم نہیں تھکتے، ہم چلا رہے ہیں، ہم کو تھکان نہیں سکتی۔
وما مسنا من لغوب، اللہ فرماتا ہم تھکنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے کہ تھکان تو ہم کو آج تک چھوئی تک نہیں، تھکان ہم کو آج تک لگی تک نہیں، کیونکہ ہم خالق ہیں، ہم قادر مطلق ہیں، اور ہم تو وہ ہیں، ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو صرف حکم دے دیتے ہیں، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ سمجھیے کہ خدا کا تصور کیا ہے، وہ دیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشاہدات کرو بولا۔ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیفینیشن سمجھا رہا ہے۔ اب اللہ کون ہے ذرا تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو۔ اب اللہ کو آنکھوں سے کیسے دیکھیں گے، اب آپ کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے کائنات پہ ذرا نظر دوڑاؤ۔ یہ کائنات ہماری بنائی ہوئی ہے۔ ایک چیز جو تم کھا اور پی رہے ہو اس پہ تھوڑا غور کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دانہ تم زمین میں بو رہے ہو، گٹلی، دانہ، اناج جو بھی ہے، وہ دانہ سڑ جاتا، گل جاتا، وہ کیوں سمجھے کہ اس کی موت۔ تو اللہ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ اس سڑ جانا، گل جا رہا، ختم ہو رہا، تو کیا اس کی زندگی ختم ہو گئی؟ پھر نئی زندگی لے کے آ رہا۔ فرائیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور کیا کہ ابھی بھی کھیتی باڑی کے اوپر اپنے فارم ہاؤس پہ جا کے دیکھے، خالی عیش کر کے آ رہے، جا کے خدا کی قدرت کو دیکھے، اس کے نشانیوں کو دیکھے کبھی؟ کہاں سے آ رہے یہ سب چیزیں؟ خالی فارم ہاؤس بول دے رہے، ٹیک اٹ ایزی۔ اور کرے تو معلوم ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ کھیتی باڑی، تحرثون، حرث، کھیتی، دیکھو تم ذرا، سڑ گیا، دانہ گل گیا، لیکن زمین کا سینہ پھاڑ کے نکلا۔ کون ہے یہ؟ کیا خود بخود نکل گیا بھائی؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی کیا سمجھا اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ سب سے پہلے اللہ فرماتے یہ نہیں نکلا، اللہ سورہ انعام میں فرماتے ان اللہ فالق الحب والنوى، وہ اللہ کی ذات ہے جو گٹلی اور دانے کو پھاڑ کے اس میں سے ایک چھوٹا سا پھول جو ہے نا بیلی، ایک معمولی سے پودا نکلتا چھوٹا سا۔ کون پھاڑا گٹلی کو؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، گٹلی پھٹ رہی، اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی نکل رہی، پھر وہ چھوٹی کتنی ہوتی ہے؟ پھول کی پتی سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ پھر وہ گٹلی کو اللہ پھاڑا، اس کے اندر سے نکالا، پھر نکالنے کے بعد پھر زمین پھٹی، گٹلی نے پھر زمین بھی پھٹی۔ تو زمین کیسے پھٹی؟ کیا اس پھول کے اندر معمولی پھول سے بھی کم نازک ہے؟ کیا اس کے اندر یہ طاقت ہے؟ کیا وہ زمین کو پھاڑ سکتی ہے، ڈھیلے کو ہٹا سکتی ہے؟ کیا لاجک کیا ہے اس کی؟ کیونکہ آپ زمین کے باہر آنے کے بعد خالی ایسا پکڑے تو ختم ہو جاتا، تو اندر تو اور کمزور تھی انہیں، تو زمین پھاڑی کیسا، پھٹی کیسا؟ اللہ بولے کہ نہیں، گٹلی اور دانے کو ہم نے پھاڑا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پینے کے آئٹموں پہ غور کرو، ذرا دیکھو یہ سب کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں سے کھا رہی ہیں، یہ سب دیکھو۔ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا، ہم کیا کریں، تم گٹلی اور دانے کو زمین میں ڈالے، اس کے بعد گھر میں جا کے بیٹھ گئے، سو گئے، اور ہم ہمارا کام شروع کر دیے، وہاں پہ پانی اس کو پلاتے رہے۔ اللہ بولے ہم بارش برسائے، ہم پہنچا رہے ہیں پانی وہاں پہ، ہم پلا رہے ہیں، ہاں ہم کر رہے ہیں وہ پورا کام، تم تو خالی ڈال کے نکل گئے، باقی کا پورا کام اللہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں سببنا الماء سبا، ہم نے صحیح طور پہ، ٹھیک طور پہ پانی پلایا اس گٹلی اور دانے کو، پھر کیا کیا، گٹلی اور دانے کو پھاڑا، پھر کیا کیا، جب اس کے اندر سے معمولی جو ملکہ نکلا تو اللہ فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے اس کو باہر آنے کے لیے زمین ہم پھاڑے، وہ باہر آئے۔ اللہ کو ہم پھاڑے، اللہ پھاڑا، یہ ہے اللہ، یہ اللہ ہے۔ اللہ سمجھا رہے ہیں، یہ اللہ ہے، یہ سوچو ذرا، غور کرو۔ اب دیکھیے کل 5-6 دن سے گرمی کی یہ حالت تھی، دیکھ رہے ہیں کتنی حالت تھی گرمی کی، بے چین تھے۔ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہوائیں چلی، بارش ہی ہوئی، اس کے بعد پورا شہر کول ہو گیا۔ حکومت ملینوں ڈالر خرچ کرتی پورے شہر کو کول کرنے کے لیے، جو بھی نہیں کر سکتی، ملینوں ڈالر۔
لیکن اللہ تعالیٰ صرف آدھے گھنٹے کے اندر پھگٹ میں ٹھنڈا کر دیا. خدا وہ ہے, اللہ وہ ہے. تم پورے مل کے بھی نہیں کر سکتے, ملینوں ڈالر میں خرچ کر لیے, زیادہ زیادہ اپنے کمروں کو ٹھنڈا کر لے سکتے اے سی لگا کے, لیکن پورے شہر کو نہیں کر سکتے. اللہ وہ ہے, اس کی طاقت اور قدرت وہ ہے. اللہ فرماتے ہیں خالق الحب والنوا, اللہ پھاڑنے والا گٹلی اور دانے کو. ہاں, ثم شققنا الارض شقا, اور صحیح طور پہ ہر پودے کے لیے اسی مناسبت سے پھاڑا. اللہ کی حکمت ہے, اللہ حکیم ہے. حکیم کے معنی کیا ہیں؟ حکیم کے معنی یہ ہیں, دیکھتے کہ بچہ 6 سال کا کتنا ڈوز دینا, وہ بچے کی عمر کو دیکھ کے دیتا. 20 سال کا ہے, اس کی عمر کو دیکھتا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ایک معمولی اگر بیج ہے چھوٹا سا, ایک تل کا دانہ آپ ڈالے تو تل کا معمولی ہوتا ہو, تل رائی کا دانہ آپ ڈال دیے, رائی کے دانے کا جو پودا ہوتا ہے جو باریک ہوتا ہے معمولی ہوتا ہے, اگر زمین اتنی بڑی پھٹ گئی تو زندگی نکلتا ہی نہیں اندر سے. انہیں اتنا ہے گڑا اتنا بڑا پڑ گیا, نکلتا نہیں. اللہ بولے چھوٹے کو چھوٹا پھاڑے, بڑے کو بڑا پھاڑے, اس کی مناسبت سے. یہ اللہ حکیم ہے, حکمت والا ہے, اور علیم اور حکیم ہے, علم والا, حکمت والا, جاننے والا ہے. یہ اللہ تعارف رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہے اصل اللہ کون ہے, بات سمجھائی جا رہی ہے, ہر اعتبار سے سمجھائی جا رہی ہے. پھر اس سب بولنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات فرماتے ہیں ہم تم کو پیدا کیا, ہم تمہارے خالق ہیں, ہم تم سے غافل نہیں ہیں. اللہ سورہ قاف میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تمہارے خالق ہیں, ہم نے تم کو پیدا کیا. خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وہ نعلم, اور ہم جانتے ہیں, ما توسوس به نفسه, اس کے دل میں کیا وسوسے آ رہی ہم جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں, ہم اس سے دور نہیں ہیں, دور نہیں. یہ ایک واقعہ سورہ بقرہ میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی دیہاتی آیا کہ بھئی اللہ عرش ہے, عرش اتنی دور ہے, اتنے آسمان, بھئی اس کو زور سے پکاروں, اس کا پکاروں, کوئی نہیں. پوچھنے آیا. اللہ کے نبی خاموش, فوری وہی آئی اوپر سے اللہ کی طرف, جبرائیل امین آئے اور آ کے آئے تھے. وہاں فرمایا یہ بندے میرے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں. وہاں پہ یسألون, پوچھتے ہیں میرے متعلق. آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں. انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بالکل قریب ہوں. کیوں قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی, جو بھی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا, اس کی پکار کو قبول کرنے کے لیے میں اس کے بہت قریب ہوں. ایک چھوٹا بچہ ماں کے سینے سے لگا ہوا, لیکن ماں اس سے دور ہے, لیکن میں اس سے زیادہ قریب ہوں ماں سے بھی. یہ رب ہے, کیونکہ ماں تو بعد میں بنی, بولے اللہ تعالیٰ, ماں تو وہ بعد میں بنی, ہم ہیں پہلے پیدا بنانے والے. ماں کا تو وجود بات کا ہے, ہم ماں بنائے اس کو, اور ہم ماں بنا کے ہم ماں سے زیادہ تیرے قریب ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیری غذا کا انتظام تیری ماں کے قریب کرتے, دنیا میں نہیں آیا تھا ابھی تو. ہم اس تیری ماں سے زیادہ تیرے قریب ہیں, ہم تیری ماں سے زیادہ تجھ پہ مہربان ہیں, ہم تیری ماں سے زیادہ تجھ پہ توجہ دینے والے ہیں. ہم اس کی زندگی مثال یہ ہے, تیری غذا کا انتظام کر دیے. ابھی تو دنیا میں پیٹ میں ہی تھا, لیکن آگے آ گئے, دودھ آ گئے, ختم. یہ اللہ ہے. اور اللہ اسی لیے بات بولا قرآن میں دوسرے مقام پہ کہ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اللہ فرماتے ہم پیدا کر کے غائب نہیں ہو گئے, غافل نہیں ہے. بعض لوگوں کو ہے, بعض لوگوں کے جناب علی 2 3 بیویاں ہیں, 40 50 30 بچے ہیں. ہمارے ایک دوستی سے قریب 2 بیویاں, ان کو 17 بچے ہیں. اب 17 بچے ہیں ان کو,
تو انہیں خود بچے کو بلا کے نام پوچھے بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ میں بھول جا رہا ہوں بولتے سمجھے؟ جا کے ہم بیٹھ کے پوچھے بھائی اسے بچے تیرا نام کیا ہے؟ میں بھول جا رہا ہوں بولے. اب اس کو نام چھوڑ دیا انہوں نام چھوڑ کے کیا کر دے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 70 تک گرے. تو اللہ فرماتے ہیں ایک باپ اپنی اولاد سے غافل ہو سکتا ہے لیکن اللہ اپنے مخلوق اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے. وما كنا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. خبردار یہ بات اچھی طریقے سے جان لو، کیا اللہ لہ الخلق والامر، ہم پیدا کیے ہیں، ہماری مخلوق ہے اور احکامات بھی ہمارے چلیں گے کسی اور کے نہیں، حکم ہمارا چلیں گا. تبارک اللہ رب العالمین، وہ بابرکت ہے اللہ کی ذات جو پورے کائنات کی جو نا پرورش کرنے والی ہے. اللہ یہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد ہے وہ. اب بات یہاں تک آ گئی. اس کے بعد اللہ کون ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد. یہ دو باتیں اور آ گئی. کیا دو باتیں آ گئی؟ یہ بات ہے کہ اللہ کون ہے، ذرا سمجھو سوچو. اللہ وہ ہے نہ جس کا کوئی باپ ہے نہ جس کا کوئی بیٹا ہے. اب بتاؤ کوئی ہے کیا ایسے؟ ہم بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا جانجا بھی لوگ بول رہے ہیں کہ یہ خدا ہے. تو خدا کو ناپنے تولنے، خدا کو سمجھنے کا جو قرآن دیا ہے، جو انسانی عقل بھی جس کو مانتی ہے، ہمیں بتاؤ کہ بھائی عقل ہے کیا کوئی ایسا جس کی عبادت کی جا رہی ہے زمین پہ اللہ کو چھوڑ کے؟ کیا ہے کیا کوئی ایسے کوئی ان کے صفات ہے کیا؟ ہاں کوئی ایسا ہے جس کا باپ نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ ایک ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کن سے پیدا کیا، وہ حضرت عیسیٰ کی ہے، اس کی ماں ہے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے. جب کسی کا بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، کوئی نہیں ہے. فرمایا اس کی کوئی سنتان نہیں ہے، اس کو کوئی خاندان نہیں ہے. ہاں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سید گھرانے کے ہم اللہ والے ہیں. ارے اللہ کا کوئی گھرانہ ہی نہیں ہے، اللہ ہے، تم مخلوق ہے. کیا لے کے بیٹھے بھائی؟ یہ تو یہودیوں کا تصور تھا، نحن ابناء اللہ واحبہ. یہودی بولتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں. ہم بھی وہی بولے. ارے کیسا؟ ارے اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے. کیا نسبت اللہ سے مخلوق کی؟ ہاں وہ اللہ ہے اور اللہ اپنے متعلق بولا سبحان اللہ، اللہ ہر نقص و سے کعب ہے. اللہ کو لگ اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کو بیٹا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ بولے ارے اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اس کا بیٹا کیسے ہوگا؟ ہاں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کو بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا پھر؟ اللہ قرآن میں سمجھا. اللہ کو سمجھنے کے لیے، صحیح اس کا تصور آنے کے لیے، ماں سے زیادہ مہربان، ماں سے زیادہ قریب وہ اللہ جو پیدا کیا ہے. پرورش کیا ہو رہی ہے؟ ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں کی پیٹ میں بچہ کون بنا رہا؟ اللہ ہے. ماں کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک ذریعہ بنا ہے آپ کو دنیا میں آنے کا، لیکن حقیقت تو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ایک ذرے سے، ایک ناپاک پانی سے، وہ تو اللہ ہی ہے نا، اور کوئی ہو نہیں سکتا. کوئی ہے؟ کیا فرمایا؟ لم یکن لہ کفوا احد. چلیے آخری بات آ رہی ہے. اللہ فرمایا اس جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں، اس کے ہم پلہ، اس کے ہم برابر کوئی ہے کیا؟ اگر ہے تو لا کے کھڑا کرو. کوئی ہے؟ یہ ہے اللہ کا ڈیفینیشن جو قرآن دیا اختصار کے ساتھ. جب یہ تصور آ جائے گا خدا کا، اللہ کا ہمارے ذہن دماغ میں کہ اللہ، اب انسان اللہ کے در کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاتا. ارے چلو وہاں جا رہا منت کہیں کو بھائی، وہاں کہیں کو اللہ میرے بہت قریب ہے نا، کہیں کو جاتا ہوں نہیں جاتا ہوں نہیں، کہیں پوچھیں گا بھائی. دیکھو آپ بازو میں آپ کی جناب عالی ایک کرانے کی دکان گھر کے بازو کے ہول سیل میں مل رہے، ریٹ بھی کم ہے، سب کم ہے. اب 1 کلومیٹر جا کے خرید کے لاتے ہیں، لا رہے ہیں تو بیوقوف بولتے ہیں آپ کو. ارے یہاں بغل میں رکھ کے وہاں بھاگ رہا کیا رے؟ یہیں ہول سیل میں دے رہا نا، اس سے اچھا ہے. پچھانچ کا بھی ہے انہیں. ہاں یہ اللہ تعالیٰ پچھانچ کا بھی ہے، اس کی معرفت بھی، اس کو جانتے بھی، اس کو پہچانتے بھی، قریب بھی ہے. جو دور جا کے جو جانتے بھی نہیں، پہچانتے نہیں، میں کیا کی اٹھا کے دے دے رہا، وہاں جا کے کہیں بلا رہا، گھر والے باتیں کرتے اس کو. بیوقوف ہو گیا کیا؟ نہیں معلوم. تو اللہ بولا میں تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہوں.
ہاں، اور تم میرے کو جانتے بھی میں اللہ ہوں بول کے، ارے جانتے بھی میرے کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ہاں، جان پہچان بھی اللہ کی معرفت. بتائیے اللہ کے علاوہ کون عبادت کریں گا اس کی؟ انسان اللہ. اسی لیے اللہ قرآن میں جو بات بار بتائی کی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، لا الہ الا اللہ. اس کا پہلا جز تھا. اب اس کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے. اب یہ پہلا جز ابھی پورا نہیں ہوا. ابھی توحید ہے نا. اب یہ توحید تو سمجھ میں آ گئی، اللہ کی وحدانیت. اب یہ توحید کی ضد کیا ہے؟ توحید کے معنی ایکتا، خالص، اپوٹ، پیور. اب یہ توحید میں ملاوٹ کیا ہوتی ہے، مکسنگ کیا ہوتی ہے اس میں، اس کا نام اسلام میں رکھا شرک. شرک، ملاوٹ ہو جانا اس کے اندر. توحید کے اندر ملاوٹ کا نام ہے شرک. شرک کے معنی شریک، پارٹنر. اب اس کی ضد ہے یہ توحید کی. اب یہ توحید سمجھنے کے بعد شرک کیا ہے اس کو بھی جو نا خلاصے میں جانا پڑیں گا. اسی لیے وہ خلاصہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے اس کو. پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا دوسرا جز ہے. پھر یہ سب ماننے کے بعد اگر وہاں غلطی کر رہی محمد رسول اللہ میں تو سب چلے جاتی توحید وغیرہ دوزخ میں جاتے. رسالت میں اگر گڑبڑ ہو رہی پھر توحید ہے، شرک وغیرہ سب بچے الحمدللہ سب اوکے ہے. یہاں پہ پہلے جز میں اوکے ہے. اگر دوسرے پارٹ میں گڑبڑ ہے کچھ، اگر وہاں پہ غلطی ہے، کوئی توہین ہے رسالت کی وغیرہ وغیرہ، تو پھر توحید وغیرہ سب جاتی دوزخ میں جانا پڑتا پھر. اسی لیے کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کو مان لیے، محمد رسول اللہ کو ہٹا کے رکھ دیے تو آپ مسلمان نہیں ہوتے، دوزخ سے بچ نہیں سکتے آپ. محمد الرسول اللہ کی جب تک تقاضے پورے نہ کریں گے آپ، رسالت کے جب تک تقاضے پورا نہ کریں گے آپ، نبوت اور رسالت کی عظمت جب تک تمہارے پاس باپ دادا سے زیادہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک تمہاری توحید اللہ کے پاس کام نہیں آ سکتی. وہ کب رہیں گا؟ اس کے بعد کیا رکھیں گے اپن؟ توحید کے اندر ملاوٹ، مکسنگ. وہ کیسے کیسے ہو رہی، کوسی قوم کیسا کیسا کر رہی، وہ انشاءاللہ اس کو بتانے کی کوشش کریں گے. کہ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے. اور بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.